تو مطلب ہے کہ اللہ نے فرق بیان کیا ہر چیز میں فرق. دیکھیں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. سبحان اللہ. رسول سارے ہیں جی، سارے رسول جنس کے اعتبار سے سارے رسول ہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم رسولوں کا میں فرق اس طرح نہیں پیدا کر سکتے کہ یہ رسول ہے یا یہ رسول نہیں ہے. آدم سے لے کر کملی والے تک جتنے رسول نبی آئے سب پر ہمارا ایمان ہے. کس حیثیت سے کہ یہ سب اللہ کے رسول یا نبی ہیں. سبحان اللہ. لیکن ایمان لانا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. سبحان اللہ. تیسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے کہ ہم نے یہ رسولوں کو آپس میں بعض کو بعض سے درجے میں بلندی دی. سبحان اللہ. یہاں ایمان لانے میں سب کو برابر قرار دیا جا رہا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم فرق نہیں کرتے ان میں. بھائی کس طرح فرق نہیں کرتے؟ یوسف کا حسن ضروری نہیں کہ وہ یحییٰ سے ملتا ہو. سبحان اللہ. ضروری نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام یوسف کی طرح حسین ہو. تو فرق تو ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے لا نفرق. سنو نا یار، جاگو تو صحیح نا، ستے ہو افیم کھا کے. موسیٰ دیا حسن یوسف ورگا نہیں. فرق ہے زمین آسمان دا. یوسف دا تے کملی والے دا زمین آسمان دا فرق ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ آفاقی اعلان کسی نبی واسطے نہیں ہویا. تے فرق تو بڑا ہویا. اللہ نے لا نفرق بین احد من رسلہ کہ اسی کسی رسول وچ فرق نہیں کردے ہیں. کس وچ نہیں کردے ہیں؟ رسول ہونے وچ. میں ایک مثال دینا کہ پیر امام شاہ صاحب تے انہاں دی اولاد وچ امام حسین دی اولاد ہونے دے اعتبار نال کوئی فرق نہیں. جے او امام حسین دی اولاد جے تسی ہے بچہ جڑا انہاں دا بیٹھا ہے وہ بھی برابر ہی ہونے نال. وہ کوئی خون وہی دوڑ رہا ہے. اوہ نسبت ہے، اوہ سلسلہ ہے، اوہ سب کچھ. سبحان اللہ. بے شک کوئی پیر امام شاہ تے اس دے بچے وچ کوئی فرق نہیں. بے شک کوئی فرق نہیں کر سکتا. لیکن مرتبے وچ، علم وچ، تقوی وچ، پاک نگاہی وچ، عفت دامانی وچ ہے جی، اور علم و فضل دے میدان دے وچ چنگے چنگے اس دی اولاد دے اس دی جتیاں وچ بہنے دے قابل بھی نہیں. معذرت نال اتنا فاضل آدمی ہویا. تو مطلب ہے کہ اولاد ہونے کی نسبت سے ہر گھر کا فرد برابر ہوتا ہے، لیکن کوالٹیز کے اعتبار سے پھر اس بچے میں جو پیر امام شاہ صاحب میں فرق ہے وہ آپ خود جانتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا. میں اس میں میرا ایک اور شعر یاد آ گیا آپ کہ یہ کوالٹیز جو ہیں اس میں کتنا فرق ہوتا ہے اور انسان سمجھتا کچھ اور ہے اور نکلتا کچھ اور ہے. بعض لوگ اسی بات میں خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا خاندان وہی ہے، ہمارا خون وہی ہے، ہمارا باپ دادا وہی ہے، تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے. یہ جو فرق میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیں یہ جو میں نے امام شاہ صاحب کا اور ان کی اولاد کا جو فرق آپ کو بتایا ہے تو اس میں یہ میں اپنا ایک شعر پیش کرتا ہوں. بھائی ذوق ہے نا. واقسمت جد سر تے تمبو، واقسمت جد سر تے تمبو، یکتائی دا
تنیا واہ قسمت. پیر امام شاہ صاحب کی قسمت دیکھو کہ اللہ نے یختص برحمتہ من یشاء، جس کو اپنی رحمت انعام اور اکرام کے لیے چن لے. اولاد میں سے جس کو چن لیا اس کی مرضی ہے، دوسروں کو نہیں چنا. جن کو چن لیا، اب جن کو چن لیا دوسرے ان سے حسد کریں کہ کیوں اس منزل پہ آئے، کیوں اس مقام پر آئے، تو یہ ان کی بے وقوفی ہوگی، نادانی ہوگی. اللہ کے فضل سے ٹکر لینا ہے اور اللہ کے فضل سے ٹکر لینے والے کی گردن ٹوٹ جاتی ہے. واہ قسمت جتے سر تے تمبو یکتائی دا تنیا مقدراں والا ماواں نے کٹ جڑیا. مقدراں والا ماواں نے کٹ جڑیا. ریس نصیر کی اس دی جیڑا ربوں بنیا ٹھڑیا. ریس نصیر کی اس دی جیڑا ربوں بنیا ٹھنیا. مثلا دیکھیے کہ 11 پت یعقوب نبی دے، 11 پت یعقوب نبی دے تے یوسف ایکو بنیا. 11 پت یعقوب نبی دے تے یوسف ایکو بنیا. اولاد ساری بیٹھی ہے جی، لیکن نسب میں برابر ہے، حسب میں برابر ہے. یہ نہیں کہ صرف پیر امام شاہ صاحب امام حسین کی اولاد ہیں. یہ جو ان کی اولاد بیٹھی ہے، بچہ بچہ بھی حسین کی اولاد ہے. نسب میں برابری کر سکتے، نسب میں برابر ہیں، حسب میں برابر نہیں ہے. تو یہی فرق ہے. لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم فرق نہیں کرتے رسولوں میں کس اعتبار سے؟ رسول ہونے میں. باقی زمین آسمان کا فرق. دل کر رسول فضل بعضهم علی بعض. نبوت میں اگر رفع مکانی ہے، درجات کی بلندی کا موضوع منصوص ہے، تو پھر ولایت میں کیوں نہیں؟ ولایت میں کوئی نہیں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو اتنا بڑا منصب ہے رسالت کا، نبوت کا، اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے رسولوں میں فرق ہے. قرآن دیکھو، قرآن کی آیات سب پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ سارا قرآن. حیض نفاس کی آیات پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ختم شریف میں کبھی آپ پڑھ لیں تو ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ وَلَامَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ پڑھ دیں. خنزیر کے متعلق مشہور ہے کہ اس کا نام اگر لیں تو 40 دن زبان پلید رہتی ہے، ایک مقولہ ہے. لیکن قرآن والا خنزیر جو ہے
جس کا مالک نے ذکر کر دیا سارے مولوی ختم میں بھی پڑھ دیں قرآن شریف کا ثواب ہوگا. حافظ پڑھتے ہیں نماز میں کیا اس آیت کو نکال کر پڑھتے ہیں. تقسیم کے جو جائیداد کے پراپرٹی کی جو تقسیم کی آیات ہیں حیض و نفاس کی ہیں, جانوروں کے متعلق جو آیات ہیں اور مختلف احکام کی ہیں, کیا وہ میں آپ کو قرآن کی آیات کا فرق بتا رہا ہوں. یہ تقریر آپ کو نہیں سنے گی کہیں سے مطلع بولتا ہے اور طرح, صوفی بولتا ہے کوئی اور طرح. سمجھ آئی؟ بھائی کہیں گے بھائی صوفی اپنے آپ کو کہہ دیا, میرے سامعین انصاف کریں گے, پیر کا بیٹا سمجھ کر نہیں. میں یہ نہیں آپ سے کہتا کہ آپ میرے دادا کے مرید ہیں اور مرید کی حیثیت سے امام شاہ کی اولاد میری تعریف کرے, نہیں. میں کوئی بھکاری نہیں ہوں کہ آپ کی تعریف کا محتاج ہوں. آپ کو بلانا پڑے گا مجھے. جادو وہ جو سر چڑھ بولے, جڑے پودے میں ہر پاسے رولے. یہ خطابت ملا نہیں کر سکتا جو میں کر رہا ہوں. آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. میں فرق بتا رہا ہوں. قرآن سارے تے تہاڈا ایمان ہے کہ نہیں؟ آ چکو ہے نا اللہ دے فضل نال. تسی دسو حیض نفاس دیاں آیتاں, جائیداد دی تقسیم دیاں, اور جانوراں دا جتھے ذکر ہے, اور جتھے ماں بعوضتن فما فوقہا, اس قسم دی آیتاں جتنی احکام نہیں اور اس وچ تے او آیات جتھے رسول اللہ دی تعریف کی گئی ہے, فرق ہے کہ نہیں؟ چاچے دا ذکر ہے تبت یدا ابی لہب وتب, تے کملی والے دا ذکر ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ان آیتاں فرق ہے کہ نہیں؟